بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی یعنی تورات عطا کی وقفینا من بعده بالرسل اور اس کے بعد پے در پہ ہم رسولوں کو بھیجتے رہے مسلسل اور پے در پہ ہم رسولوں کو بھیجتے رہے آتینا عیسی ابن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی بینات کھلی ہوئی نشانیاں دی اور وہ کھلی ہوئی نشانیاں کیا تھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا کیے تھے نشانیاں عطا کی تھیں اور وہ معجزات یہ تھے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا یا کوڑی کا مریض ہوتا تو اس کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے ہاتھ پھیرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے حساب سے معجزات عطا کیے ہیں جیسے نبی علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ عطا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عربی ادب کا دور تھا اور اس کا بہت عروج تھا شعر و شاعری اور عربی ادب کا عروج تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی قرآن کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ جس کے سامنے بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے جو ادیب تھے عربی ادب کے وہ بے بس ہو گئے اور بالآخر انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب یعنی میڈیکل کا بہت عروج تھا اور ایک بہت زیادہ اس وقت میڈیکل کا ایک عروج ہوا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزات عطا کیے وہ بھی اسی قسم کے تھے کہ وہ جہاں اگر میڈیکل ناکام ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ شروع ہوتا تھا اور وہ معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کو زندہ کر دینا تو یہ میڈیکل تو زیادہ سے زیادہ اس کا علاج کر پاتی ہے طبیب جو ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں تو وہ اس کا علاج کرتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو لیکن اس کو اگر وہ فوت ہو جائے تو زندہ نہیں کر پاتے یا اسی طرح اگر کوئی مادرزاد اندھا ہو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو تو اس کا علاج نہیں کر پاتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک مادرزاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کو تائیداً ان کی حمایت کے لیے روح القدس کو مقرر کر دیا تھا روح القدس کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہے مقدس روح اور مقدس روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے روح القدس سے یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا روح القدس سے ان کی تائید کی ان کو مضبوط کیا مدد کی ان کی افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا پچھلے درس کے اندر جس طرح سے بیان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہود سے کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آتے تھے افکلما جاءکم جب کبھی بھی تمہارے پاس کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آتے تھے کوئی بھی رسول آتا تھا جو پے در پہ رسول آتے رہے جب بھی کوئی رسول آتا تھا بما لا تهوى انفسکم جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں ہوا کرتا تھا تو استکبرتم تم تکبر کرنے لگ جایا کرتے تھے تم اکڑ جانے لگ جاتے تھے تو یہ کیا معاملہ ہے کیا وجہ ہے کہ تم تکبر کرتے تھے ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون تو کچھ تو انبیاء ایسے تھے کہ جن کے تم نے تکذیب کی جن کو تم نے جھٹلا دیا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام اور مختلف انبیاء ان کو انہوں نے جھٹلایا وفریقا تقتلون اور کچھ انبیاء ایسے تھے ایک فریق ایسا تھا کہ جن کو تم نے قتل کر دیا جیسا کہ زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اور مختلف انبیاء کو جو بے شمار انبیاء ہیں تو ان کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے وقالوا قلوبنا غلف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں کہ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی تفسیر کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دل ایک پردے میں ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کو کوئی گناہ نہیں ہمارا دل کسی بھی قسم کے ہمارے حفاظت ہے ہمارے دل میں کسی قسم کا شیطانی خیال یا شیطانی کوئی جو ہے وہ خیال ہمارے دل میں نہیں آ سکتا اور دوسری صورت یہی ہے کہ یہ متنزن کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ لگا ہوا ہے ہمارے دل پردے میں ہے تو اس وجہ سے تم جو بھی کہتے رہو وہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن یہ کہ ہم اس سے تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم ان کے دلوں پر جو پردہ ہے یہ حقیقت ہے اور اس کی وہ کس وجہ سے بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے جو یہ نبی علیہ السلام کا کفر کر رہے ہیں باوجود ان کو جاننے پہچاننے کے تو یہ جو کفر کر رہے ہیں تو لعنہم اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا ما یؤمنون تو بہت کم ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئیں گے فقلیلا ما یؤمنون ان میں سے بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں وہ عبداللہ بن سلام اور مختلف صحابہ میں سے ایسے بھی تھے کہ جو یہود تھے اور بعد میں توبہ طائب ہوئے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پر ایمان لائے آخری نبی میں ان کو مانا اور دنیا آخرت میں کامیاب ہوئے تو ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور چیز جو یہود کی برائی تھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور وہ یہ تھا کہ یہ یہود جتنے بھی تھے تو یہ مختلف دنیا بھر سے جمع ہو کر یثرب جو مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا وہاں جمع ہو گئے تھے
اور ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نبی آخر زمان یہاں تشریف لائیں گے، تو یہ سب وہاں جمع ہو گئے تھے اور وہاں جمع ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کر، تو انہوں نے جب دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر آگے مزید بیٹے ہوئے، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور مختلف ان کی آگے نسل چلتی رہی اور انبیاء آتے رہے۔ اور دوسرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی نسل میں ان کو ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے اور وہیں پر یہ آباد ہوئے، اور ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نسل چلتی رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل جو آباء و اجداد ہیں یہ سب مکہ مکرمہ میں رہی، آباد رہے، لیکن ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شجرہ نسب ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور جبکہ دوسرے جو ان کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام، تو ان کی نسل کے اندر بے شمار انبیاء، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ان کی نسل میں ہی آئے۔ تو انہوں نے نسلی تعصب پیدا کر لیا اور نسلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ضد میں آ گئے اور اڑ گئے، اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کیوں، اس آخری جو نبی ہیں ان کو بنی اسماعیل میں سے کیوں پیدا کیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں پیدا کیا، اس وجہ سے ہم ان کو نہیں تسلیم کریں گے۔ تو حالانکہ یہ نشانیاں یہ دیکھ چکے تھے اور ہر اعتبار سے یہ پہچان چکے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، تورات کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، اور یہ جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تھی وہ سب ان کے اندر مکمل طور پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد میں آ گئے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کبھی مشرکین مکہ سے ان کی لڑائی ہوا کرتی یا مشرکین سے جب ان کی جنگ ہوا کرتی، تو اس وقت یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی ہیں ان کو بھیج دیجیے تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان پر ایمان لانے کے بعد یہ جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب کا قلع کما کریں اور ان کو اس دنیا سے ختم کریں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان آ گئے، ہجرت کر ان کے سامنے، تو اس کے بعد یہ انہوں نے انکار کر دیا اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات چل رہی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی جانب سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور وہ تصدیق، یہ کتاب سے مراد اللہ قرآن ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو جو تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل یستفتحون فتح طلب کیا کرتے تھے، مدد طلب کیا کرتے تھے، علی الذین کفروا کفار کے خلاف، مشرکین کے خلاف یہ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم، جب ان کے پاس آ گئے وہ کتاب آ گئی، تو ما عرفوا کفروا بہ، جس کو وہ چیز آ گئی کہ جس کو وہ پہچانتے بھی ہیں، اس کو اچھی طرح وہ پہچانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ہر چیز کو اچھی طرح پہچانتے، کفروا بہ، تو اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہو کافرین کے اوپر۔